سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی جو چارج فریم کیا ہے وہ چارج ایگزیکٹلی کیا ہے میں چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے میری آڈینس تک پہنچنا چاہیے. جو لوگ روسٹ کرتے ہیں, جو میری سوسائٹی کو غلاظت سکھاتے ہیں, جو گندی گالیاں سکھاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گیمنگ ایپس کے ذریعے گیملنگ سکھاتے ہیں, میرا پرابلم ان لوگوں سے. یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا کام نہیں ہے, وہ بھی ہمارا کام ہے. ریحان, یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. دیکھیں پیکا کی دفعات جو ہے 20-24 کیا کہتی ہیں کہ میں کیا ریحان کو کھڑا ہو کے گالیاں دے سکتا ہوں؟ آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ ایک گالی دینے والے کو پکڑیں گے اور دوسرا آ کے کمپلینٹ کہے گا انہوں نے گال کر دی ہے سرفراز چوہدری صاحب ادھر سافٹ ویئر اپڈیٹ کرو. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حضور. نہیں, بیک لاگ ہی بہت زیادہ ہے. اگر ابھی میں ایک کمپلینٹ لانچ کرتا ہوں رسپانس ٹائم کیا کتنی دیر میں؟ رسپانس ٹائم از another question. What was this guy Ducky was doing? کیوں پکڑا آپ نے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ وہ دیکھیں, میں نے تو آپ دیکھی ہیں ریحان صاحب کے, وہ آپ کے نالج میں بھی نہیں ہوگا کہ 24/7 جوا ہی جوا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایجنسی ایف آئی ہے. ابھی 4 ماہ ہوئے بنے. پتا تھا سر 4 ماہ ہوئے بنے. اس سے پہلے سر سائبر کرائم ونگ تھا. اس سے پہلے سائبر کرائم ونگ تھا, لیکن کبھی کسی نے رپورٹ ہی نہیں کیا. ڈکی کے کتنے متاثرین ہیں جنہوں نے آپ کو کمپلینٹ کی؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ کوئی سب سوئے ہوئے ہیں. انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹس کے حوالے سے کوئی کوڈ آف کانڈکٹ کی ڈسکلوجر ایگریمنٹ دینا ہے. شاؤٹ آؤٹ کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے جو ڈکی بھائی کر رہا تھا. بالکل ہے. کیا ہے سر؟ جب آپ گالی دیتے ہیں, کسی کی موڈسٹی پہ کوسچن اٹھاتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے دفعات ہیں. گالی نہیں سر, آپ نے کس برانڈ کو پروموٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ سے یہ مراد ہے جو وہ جواریوں سے پیسہ لے رہا تھا شاؤٹ آؤٹ دینے کا, پروموٹ کرنے کا, وہ بہت زیادہ لے رہا تھا پر پروگرام. وہ جن ایپس کو پروموٹ کر رہا تھا وہ ایپس ابھی بھی میں یہاں سے آئی او ایس سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں, ایپل اسٹور سے بھی, بالکل ٹھیک ہے, اور اینڈرائڈ سے بھی کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر. جڑ کو ختم کرے نا. نہیں بالکل کریں گے. دیکھیں آپ اگر کوئی فصل بوتے ہیں, بیج بوتے ہیں, تو کچھ ٹائم لگتا ہے اس کو پودا بننے میں. سر میں یہیں سے کنیکٹ کروں گا. اب ذرا وہ گیمبل, کیونکہ آپ نے جو ایف آئی آر دی ہے اس میں یہ مورالٹیز کا ذکر نہیں ہے کہ ڈکی بھائی کھڑا ہو کے یوتھ کو خراب کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, گالم گلوچ کر رہا ہے, وہ کثافتیں بیان کر رہا ہے, ثقافت بیان نہیں کر رہا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. بالکل ایسا کچھ نہیں ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں. وہ تو آپ کا کوسچن تھا, آپ میں یہ لگا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کسی کو گالی دینا بھی سائبر کرائم کے دائرہ اختیار میں. گالی دینا itself is a crime sir. It's a crime. جی بس وہ یہاں تک ہے, ڈکی سے اس کا تعلق کبھی نہیں ہے. اب اس ایف آئی آر کی طرف آتے ہیں جو ایف آئی آر آپ نے دی ہے. جی اس کے اندر تو فراڈ, فورجری, اسپیمنگ, اسپوفنگ, Yes. جو پیکا کی 4 سیکشنز آپ نے لگائی ہیں. ویری ٹرو. اب مجھے بتائیے, کورٹ نے آپ سے کہا کہ انویسٹیگیشن رپورٹ آج پریزنٹ کرنی ہے. آج 19 تاریخ ہے سر. انویسٹیگیشن رپورٹ سبمٹ کر دیا آپ نے؟ جی. اس کے اندر آپ نے فورینسک کرا لیا تھا؟ نہیں, ابھی فورینسک چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں فورینسک ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, اس پہ اتنی جلدی وہ ہماری مشینیں ہیں, اس کے لیے ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے. وہ فورینسک کے لیے اس کے تمام گیجٹس ہو رہے ہیں اور ہم اس کی رپورٹ بنا رہے ہیں, اور جیسے ہی وہ ہماری رپورٹ مروت ہوگی, پوری مکمل ہو جائے گی, وہ ہم کورٹ آف لا سبمٹ کر دیں گے. What was this guy Ducky was doing? کیوں پکڑا آپ نے اس کو؟ اس لیے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ باہر کے کنٹریز کے اندر جو جوا کھیلنے والے لوگ ہیں, جو گیمبلنگ ایپس ہیں, ان کی پروموشن کر رہا تھا اپنی فالوئنگ کو مس یوز کرتے ہوئے. ایک لارج اسکیل پاکستانی بچوں کو گندے میسج دے رہا تھا کہ اس طرح سے گیمبلنگ کھیل لے. وہ جوا کھیل کے دکھاتا تھا اپنے پروگرامز کے اندر, جو ہمارے پاس ریکارڈڈ موجود ہے. جوا کھیل کے بتاتا تھا, پھر ان کو بتاتا یہ اتنے پیسے میں جیت گیا, پھر اس پہ وہ انجوائے کرتا تھا, پارٹی کرتا تھا. بچوں کو وہ ایک, دیکھیں آپ میری بات کو سمجھیں کہ گناہ میں لذت ہے. مفت کے پیسے میں بہت آسانی کو مل رہا ہوگا, ہر کوئی اس کی طرف راغب ہوگا. یہ جب بچوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت آسان ہے پیسہ کمانا, اس کے لیے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ گیمبلنگ ایپس ہے. یہ دیکھیں ابھی اس نے ایک شاٹ کھیلی ہے, ود ان سیکنڈ اس نے 10,000 جیت لیا, 20,000 جیت لیا, اتنے لاکھ جیت لیا. اب اس نے کہا کہ آج کی میری دیہاڑی لگ گئی ہے, اب میں سو جاؤں گا. تو بچے کہیں گے مجھے مائیں کیوں صبح 6 بجے اٹھا کر سکول بھیجتی ہیں, میں بھی یہی کام کروں. He was promoting these betting apps. Yes. ان کی پروموشن کر رہا تھا. بالکل. وہ ظاہر ہے جب پروموٹ کرے گا اور کہے گا یہ لنک ہے یہاں پہ جائیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور یہاں سے پیسے بنائیں. کو 3 پتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خباستیں ہیں. 3 پتی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے علاوہ کرکٹ پہ جوا ہو رہا ہے, وہ کمسی ہوتی ہے, وہ گیٹیوں والا جوا. میں کہتا ہوں کہ آپ وہ دیکھیں, میں نے تو آپ دیکھی ہیں ریحان صاحب کے, وہ آپ کے نالج میں بھی نہیں ہوگا کہ 24/7 جوا ہی جوا. اور اتنی سائڈیں کتوں کی ریس ہو رہی ہے, اس پہ جوا. کسی ملک کے اندر کوئی الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے اوپر جوا. میں تو حیران ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر, پھر کچھ لوگ لاجک دیتے ہیں یوٹیوبرز بیٹھ کے کہ فلاں کنٹری میں
जुआ हलाल है, फलां में लीगल है, फलां में ओ भाई खुदा के बंदो, उन कंट्रीज में तो बहुत कुछ लीगल है. ठीक, हमारे यहाँ जुआ हराम है, हलाल नहीं है, हराम भी है और अनलॉफुल भी है, अनलॉफुल भी है, रियासत का कानून भी है. आपके नोटिस में चॉइस अब ये कब आया कि इस तरह की बेटिंग एप्स यहाँ पे ऑपरेशनल है, काम कर रही हैं? ये जो बच्चों वाला एस्पेक्ट मेरे इल्म में जून के महीने में आया. जून 2025 में? यस, बच्चों पे इतना बैड ये तो बहुत अरसा पहले से हो रहा था. देखें, अब मैंने कभी यूट्यूब टिकटॉक पे मैं हूं ही नहीं लेकिन इन चीजों पे, कभी किसी ने कंप्लेंट भी नहीं की. नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वफाकी तो तहकीकाती एजेंसी एफआई है. अभी 4 माह हुए इदारे को बने. नहीं पता था सर 4 माह हुए बने. उससे पहले सर साइबर क्राइम विंग था उससे सर. पहले साइबर क्राइम विंग था, लेकिन कभी किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया. आज तक आप बताएं किसने रिपोर्ट किया है? ये मामला कि किसने बच्चों रिपोर्ट को, किया? ये तो मैंने आज खुद स्टेट ने एक्शन लिया. ये भी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया? नहीं, ये भी अभी किसी ने. सब लोग इस पे खामोश बैठे हैं, पूरी सोसाइटी जो ऐसी गलाजत सुन रही है. क्या बच्चों के पेरेंट्स को नहीं पता? किसी ने रिपोर्ट नहीं किया आपको? किसी ने नहीं रिपोर्ट. यहाँ पे रियासत मुद्दई है, यहाँ पे रियासत मुद्दई है. ये स्टेट का मुकदमा है, स्टेट का मुकदमा. यानी सरफराज चौधरी साहब ने देखा, उन्होंने कहा वन फाइन मॉर्निंग, ओ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, और फिर आपने उठ के एफआईआर दे दी? नहीं, एफआईआर नहीं दी. जब हमने वो देखा तो आप इसी एफआईआर के अंदर अगर पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है 13 या 14 जून को एक प्रॉपर सोर्स रिपोर्ट मरतब की गई. इस पूरी रिसर्च के बाद सोर्स रिपोर्ट के ऊपर प्रॉपर अप्रूवल ली गई, हेडक्वार्टर से बात की गई कि ये एक सेंसिटिव मैटर है, इसको हम एड्रेस करना चाहते हैं. वहां हमारे लीगल डिपार्टमेंट से वेट होकर हमारे पास आई, फिर हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने उसको ओके किया. तो सोर्स रिपोर्ट पे एक लार्ज स्केल इंक्वायरी लगी, जो कि इस एफआईआर की पहली लाइन पे लिखा हुआ है कि फलां तारीख को फलां इंक्वायरी नंबर में. उसमें एक यूट्यूबर नहीं था, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर थे. हम उन यूट्यूबर्स की जो हमारे पास साइबर पेट्रोलिंग, उसके बाद डायरेक्टर जनरल एफआईए वकारुद्दीन सैयद साहब ने, जो हमारी साइबर पेट्रोलिंग की टीम है पूरे पाकिस्तान में, जो डे एंड नाइट 24/7 साइबर सर्च करती है, साइबर पे ऐसे मवाद को जो भी डिस्क्रिमिनेटिंग हो, एंटी स्टेट हो, उनको देखती है. उनकी ड्यूटी लगी कि इसके ऊपर प्रॉपर एक टेक्निकल रिपोर्ट बनाई जाए. फिर वहां पर सब यूट्यूबर्स को 1 by 1 एनालाइज करना शुरू किया गया. सब यूट्यूबर्स को? जी, सब यूट्यूबर्स को. हाउ मेनी वर देयर? उसमें मैं अभी वो नंबर इसलिए नहीं बता रहा कि हमने और लोगों को भी अपना मेहमान बनाना है. अच्छा, तो कहीं भाग ना जाए. 1-1.5 दर्जन लोग हैं या ज्यादा है? नहीं, कम है, 1 दर्जन से कम. 1 दर्जन से 12 से कम लोग. 12 से कम. लेकिन हाई प्रोफाइल है सब. हाई प्रोफाइल, ऑब्वियस. मिलियंस ऑफ व्यूज. जो इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ पे डकी जो है, डकी भाई, वो इन्फ्लुएंसर था, इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम कर रहा था, या उसका कोई नेटवर्क ऑपरेशनल था जहां से वो पैसे वैसे इकट्ठे कर रहा था, जुआ करा रहा था और जुए की मनी अपने पास लेके आ रहा था? जी बिल्कुल था, नेटवर्क ऑपरेशनल नेटवर्क भी था. नहीं, ऑपरेशनल नेटवर्क आप अगर उसको कह रहे हैं कि वो खुद जुआ जुआ करा रहा था, खुद जुआ करवा रहा था कि नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है. उसके लिए अभी हम आपको जल्द भी बताएंगे कि वो उसने कितने पैसा कमाया, क्या किया. लेकिन जो वो जुआरियों से पैसा ले रहा था, शाउट आउट देने का, प्रमोट करने का, वो बहुत ज्यादा ले रहा था. कितने पैसे थे वो? $10,000 से लेकर $20,000 तक पर प्रोग्राम. अच्छा, एक प्रोग्राम का. उसकी जो इन्वेस्टिगेशन में बातें पता चली हैं वो ले रहा था. ये सर क्लैरिटी. दर्जनों प्रोग्राम है. मेरा ख्याल है कि 50 के करीब जो है ना, अभी तक वो प्रोग्राम्स जो हैं हम ढूंढ चुके हैं, हमारी टेक्निकल टीम जो इसने प्रमोशन के लिए किए हैं. यानी 50 प्रोग्राम्स. अगर सपोज कर लें कि 50 प्रोग्राम भी किए हैं, $10,000 भी इसने पर प्रोग्राम चार्ज किया है, तो इट्स अ लार्ज अमाउंट. ह्यूज अमाउंट, बिल्कुल ह्यूज. और उसके अलावा अभी ये बात तहकीक की जा रही है कि ये कुछ ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि शायद जुए के पैसे में से कुछ बड़े गैम्बलिंग एप्स में से ये परसेंटेज भी लेता था. ठीक, इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. ये जिन एप्स को प्रमोट कर रहा, अच्छा पहले तो मुझे बताएं, 50 वीडियोस आपने कहा? रफली, यानी अप्रोक्सीमेटली 50 वीडियोस, अंदाजा आपका ही है. वो 50 वीडियोस अभी भी उसके प्लेटफॉर्म पे मौजूद है? जी मौजूद, अभी भी है, बहुत सारी. वो तो उतारे ना सर. नहीं, देखें, आपकी बात देखें, अभी वो हमने कोर्ट ऑफ लॉ में करनी है, वो जल्द उतारेंगे, उनको जल्द ख़त्म करेंगे. जब तक अगर अब हम उसको अभी रिमूव कर देंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसका नुकसान होगा. हमें उसको प्रॉपर तरीके में अपनी पोजीशन में लेना होता है, चेन ऑफ कस्टडी होती है, उनकी फोरेंसिक होती है, फिर हम उनको हटाएंगे. अभी वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है. अभी मुल्जिम. और नफरत जुर्म से, इंसान से नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही है ना सर. वो जिन एप्स को प्रमोट कर रहा था, वो एप्स अभी भी मैं यहाँ से iOS से भी डाउनलोड कर सकता हूँ, एप्पल स्टोर से भी? बिल्कुल ठीक है.
اور اینڈرائڈ سے بھی کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر جڑ کو ختم کرے نا. نہیں بالکل کریں گے. دیکھیں آپ اگر کوئی فصل بوتے ہیں, بیج بوتے ہیں, تو کچھ ٹائم لگتا ہے اس کو پودا بننے میں. ابھی آج ہم نے اس چیپٹر کو چھیڑا ہے, اب یہ انویسٹیگیشن میں آگے جائے گا. آپ کا بہت خوبصورت کوسچن ہے. ہم نے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی سے آلریڈی کنیکٹڈ ہیں, ہمارے ان کا لائزن آفیسر آج بھی ہمارے آفس میں موجود ہے. ہم یہ ساری سائٹس ان کے تھرو بلاک کروائیں گے. آپ پتہ ہے کہ پی ٹی اے اس کی ایک واحد یہ سائٹس اچھی نہیں ہے سر, اچھی سائٹس نہیں ہے یہ, مجھے پتہ ہے یہ خراب کر رہی ہیں لوگ, خراب کر رہی ہے, اسی لیے پکڑا ہے. فوراً اتاریں سر, نہیں دیکھیں جڑ سے ختم کریں معاملے کو. اچھا اگر میں جان کے مان پاؤں تو ایک عرض کروں, میری عرض سن لیں. اس سے پہلے میری ایک عرض سن سر. میں ایک بہت ہی سینسٹیو سی بات کرنے لگا ہوں. اللہ خیر. بلاسفیمی کے ملزم, نعوذ باللہ, نیک ہستیوں کے بارے میں 295 سی یا غلام اللہ پہ جو غلاظت کرتے ہیں, ان کا ڈی این اے بھی آ جاتا ہے. ہم ٹرائل تک اس نسخے کو قرآن پاک کے سنبھال کے رکھتے ہیں جس کو غسل دے کر دفنا دینا چاہیے, کیونکہ اس کو سزا دلوانی ہے. آپ کی بات اتنی خوبصورت ہے کہ برائی کو فوراً جڑ سے مٹا دینا چاہیے, لیکن برائی پھیلانے والے کو سزا دلوانے کے لیے ایویڈنس کو پریزرو کرنا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کورٹ آف لا. ٹھیک, ایک تاثر جب وہ مکمل ہو جائے گا تو ہم ڈیفینیٹ ان کو ریموو کریں گے اور ان تمام 40+ ویب سائٹس کو بین کریں گے. سر ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کا دھرنا ہوتا ہے یا احتجاج ہوتا ہے یا جھنڈے لے کے نکلتے ہیں, آپ واٹس ایپ ڈاؤن کر دیتے ہیں, آپ ٹویٹر کو بین کرتے ہیں پاکستان کے اندر, سر وہ ہو جاتا ہے. یہ میرے بچوں کو جوا سکھا رہی ہیں ایپس, یہ پورنوگرافی سکھا رہے ہیں, ایسا ہی ہے. یہ نہیں بین ہو رہا آپ سے. سر یہ پورا میڈیا پہلے کہاں تھا ہمارے اس بندے کو پکڑنے کے لیے کہ اس نے پہلے یہ باتیں کیوں نہیں کہیں کہ یہ بند کریں. پہلے آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی, سوسائٹی کو نظر نہیں آتی تھی. 25 کروڑ یا 24 کروڑ عوام ہے, یہ اس وقت ایٹ دا گلانس یا ایٹ ونس یہ مطلب چیزیں نظر ایٹ دا گلانس آتی تھی, اس کو ایٹ ونس اس وقت کسی نے رپورٹ کیوں نہیں کیا. اب جب ہم نے ایک بندے کو پکڑا ہے تو پھر اتنی کیا ایمرجنسی ہے, جب اتنے عرصے سے لوگ دیکھ رہے تھے, جب تک ایجنسی اپنی قانونی کارروائی مکمل نہیں ریان بھائی کر لیتی, تو ہم آپ کے توسط سے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اتنے دن اس غلاظت کو برداشت کریں, اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے جو آپ لوگوں کی مدد سے میں برداشت نہیں کرنا چاہتا سر, اس عرصے سے برداشت کر رہے ہیں. میں آپ کے جذبات کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک لمحہ برداشت نہیں کرنا چاہتے, ہم بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو میں نے کنسٹرین بتایا ہے کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں. آپ کو ہم انشاءاللہ ود ان اے کپل آف ڈیز آپ کا یہ جو کوسچن ہے ایڈریس ہو چکا ہوگا, اور آپ ایک پروگرام کریں گے خود سے کہ یہ دیکھیں کمال ہو گیا. اینڈ دا ٹائم سٹارٹس ناؤ سر. یہ کوئی 3:21 ہے جس وقت ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. جی کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر رہے ہیں تاکہ سند رہے اور بہت کی ضرورت کام آئے. 2 روز کا وقت آپ لے رہے ہیں. نہیں 2 نہیں کہا, نہیں آپ سب سن رہے ہیں, 2 نہیں, میں نے کہا چند دنوں کے اندر. لفظ میرا نا ایسے آپ پھر ریورس کر کے سن لیجیے. اب جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں سر. حکم سر. 2017 سے 2024 ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. آئی پی ایل بھی ہوتی ہے, پی ایس ایل بھی ہوتی ہے, بکیز, ریکٹس, نیٹ ورکس. یہاں پہ تو ایک ڈکی ہے نا جو انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹس دیتا ہے, وہ بکیز ہیں, نیٹ ورک ہے جو جوا کراتے بھی ہیں, جوئے کے پیسے اکٹھے کرتے بھی ہیں. ویری ٹرو. ان کے اگینسٹ پولیس بھی ایکشن لیتی ہے, ایف آئی اے بھی متحرک ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے سر؟ یہ تو مطلب آپ بہتر بتائیں گے, آپ سوسائٹی کو دیکھنے والے ہیں. ہمارا ایجنسیوں کا تو کام ہے کہ کرائم ہوتا ہے, ہم پکڑتے ہیں, پرچہ دیتے ہیں اور اس کی تفتیش مکمل کر کے چلان پیش کر دیتے ہیں. واٹ ہیپنز آفٹرورڈز ان کو سزائیں ہوتی ہیں. اچھا میں ایک اور ایگزامپل رکھتا ہوں آپ کے سامنے. 2015 ایگزیکٹ ڈگری اسکینڈل کیس, آپ کو تو یاد ہوگا. جی یاد ہے, کراچی والا سر. اس سے بڑی اسپوفنگ کی کوئی مثال ہے؟ اس سے بڑی کوئی مثال ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو لوٹڈ منی سر اور بلینز آف روپیز, ایک کارپوریٹ ادارہ. واٹ ہیپن؟ کیا ہوا سر؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا کیا ہوا. ہم نے تو وہاں پہ پرچہ دیا اور گر دیا, مجھے تو نہیں اس کا پتا. ہم نے 5000 پرچے آج تک دیے ہوں گے پچھلے کا, وہ چلتے ہیں اللہ کے حکم سے اور سزائیں ہوتی ہیں. That's it, sir. یہ پولیٹیکل بات آ جاتی ہے. اب وہ کیا ہوا کا میں آنسر دینا نہیں چاہ رہا. یہاں پہ ڈکی کیونکہ پولیٹیکل کو اس کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوا, سنگل آؤٹ کر رہے ہیں آپ ایک بندے کو. ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم جس کو بھی پکڑتے ہیں آپ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے پولیٹیکل ہو تو یہ شاید بچ جائے. ایسا نہیں ہوتا. ڈکی کے کتنے متاثرین ہیں جنہوں نے آپ کو کمپلینٹ کی؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ
کوئی سب سوئے ہوئے ہیں, سب سوئے ہوئے. ہم اسٹیٹ نے خود ایکشن لیا. یا جیسے آپ ابھی انٹرو میں بتا رہے تھے کہ آپ نے کوئی پروگرام کیا, میں وہ دیکھوں گا ضرور جا کے کہ آپ نے اتنی خوبصورت آواز اٹھائی اس چیز کے اوپر اور آپ کو ہی ٹرول کیا گیا. آپ یہ کیوں اب مطلب نہیں سمجھ سکتے کہ جو میں نے ان کو پکڑا ہے تو مجھے کتنا ٹرول کیا جا رہا ہوگا. اب میں اس خوف سے میری اے آئی بیسڈ ویڈیوز بنائی, دیکھیں میں نے گنجا کرتا ہے, پھر مجھے نچانا شروع کر دیا. اب یہ بتائیں کرائم نہیں ہے, آپ نے کمپلین کیوں نہیں کی؟ اب میں آپ کو کمپلینٹ کروں, آپ کے پاس تو آف شور سرورز کی ایکسیس ہی نہیں ہے نہ ہو, جو بیٹھ کے یہاں پہ میرے سپا سالار کو کی ویڈیوز بنا دیتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر پاتے. ہم تو میں کس کھیت کی کس نے کہا کچھ نہیں کر پاتے؟ وہ جو آف شور سرورز ہیں ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. سر بے شک نہ ہو, میری بات سنیں, آپ کی ذمہ داری کیا ہے ریحان, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, آپ کے ساتھ کوئی کرائم ہو, رپورٹ کریں. رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ رپورٹ کریں, پھر اعتراض کریں کہ آپ کے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی. چلیں یہ شو کیوں